الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں کا ایک بندہ وہ کسی دوسرے علاقے میں شراب بیچنے کے لیے گیا، اس نے اپنی شراب میں ملاوٹ کی، اسے پانی ڈال کر بڑھا لیا۔ جب وہ شراب بیچ کر فارغ ہو گیا، اس نے واپسی کی راہ لی۔ واپس آتے ہوئے اس نے ایک بندر بھی خرید لیا، چونکہ دریا کا سفر یہ طے کر کے آیا تھا۔ وہ بندر کو لے کر اس کشتی میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کشتی سمندر یا دریا کے درمیان میں پہنچی تو اس بندر نے اس تاجر کی اشرفیوں والی تھیلی پکڑ لی اور کشتی کے ایک ڈنڈے پر چڑھ گیا، جو اس بادبان جہاز کا کوئی پردے والا ڈنڈا تھا، اس پر چڑھ گیا۔ اب اس تھیلی میں سے وہ بندر ایک دینار نکال کر سمندر میں پھینک دیتا اور ایک دینار نکال کر کشتی میں پھینک دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ کرتے کرتے آدھے دینار پانی میں چلے گئے اور آدھے دینار کشتی میں رہ گئے، اور وہ جو تاجر تھا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس نے جو ملاوٹ کی تھی وہ پانی کا پانی ہو گیا، اور جو اس کی اصل چیز تھی اس کی قیمت اسے مل گئی۔ یہ حدیث مبارکہ امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بطور نصیحت بیان فرمایا۔ پہلی قوموں میں ہو سکتا ہے کہ شراب جائز ہو، بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی شراب جائز تھی، بعد میں حرام کر دی گئی۔ تو وہ آدمی جو شراب بیچنے کے لیے گیا، اس نے اپنی شراب میں ملاوٹ کر لی۔ اس میں یہ ایک سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی ہے، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی ملاوٹ کر کے دگنی قیمت وصول کر بھی لے تو وہ کسی نہ کسی راہ سے نکل ضرور جاتی ہے، چاہے وہ جس طرح بھی نکلے۔ یہاں تو مثال دی کہ ایک بندر نے اپنے مالک سے وہ تھیلی پکڑ لی، آدھے دینار پانی میں پھینک دیے اور آدھے کشتی میں پھینک دیے۔ یہ ایک آپ نے مثال بیان فرمائی۔ اب یہ پیسے جو ملاوٹ کی وجہ سے آدمی نے لیے ہیں، اس کے علاوہ اور کئی طریقوں سے نکل سکتے ہیں۔ آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس پریشانی پر اس کا بڑا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانی بھی کئی طرح کی آ سکتی ہے، بیماری کی صورت میں یا مقدمات کی صورت میں، اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، فضول خرچیوں کی صورت میں۔ یہ پریشانی کئی طرح سے آ سکتی ہے، مگر ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے
کہ جو ہم نے غلط بیانی کر کے دھوکے سے ملاوٹ سے پیسہ حاصل کیا ہے وہ ہمارے پاس رہے گا نہیں، نکل ضرور جائے گا۔ وقتی طور پر تو ہمیں اس کا فائدہ محسوس ہوگا کہ ہمارے پاس یہ پیسے زیادہ آگے ہیں، مگر حقیقت میں وہ آپ کے پاس رہے گا نہیں، وہ پیسہ نکل جائے گا، کسی بھی طریقے سے نکلے آپ کے پاس وہ نہیں رہے گا۔ بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کئی بندے وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک دن کی دوائی ان کی کئی ہزاروں میں آتی ہے، اور ایک غریب بندہ ہے وہ بیچارہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ ایک امیر بندہ ہے جو حرام ذریعے سے مال کماتا ہے، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماریوں پہ اس کا پیسہ لگتا ہے، اس راہ سے بھی پیسہ نکل جاتا ہے، یا اولاد نافرمان نکل آتی ہے، اولاد اپنے باپ کا پیسہ ضائع کرتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح اور کئی ذرائع ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے پاس حرام کا مال نہیں رہتا۔ اگر آدمی کے پاس رہے بھی، ایک آدمی وہ ساری زندگی بے ایمانی کرتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، اس نے پیسہ جمع کر لیا، دنیا میں جائیداد بنا لی، مگر اس کے وہ کوئی کام نہ آئی، اس کا موت کا وقت آیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی ساری کمائی یہاں دنیا ہی میں رہ گئی، تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ ایسا مال جو ہماری آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے، اس کا کیا فائدہ؟ اگر ہماری قسمت میں جو مال ہے وہ ہمیں ملنا ہی ہے تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ وہ حلال طریقے سے مل جائے، ہماری روزی ہمیں جائز ذریعے سے مل جائے۔ ہم اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔